السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ آج کراچی میں ایک بہت انفارچونیٹ واقعہ ہوا۔ ایک عمارت جو کہ نالے پہ قائم تھی اور نالے میں گیس بھر جانے کی وجہ سے وہاں پر ایک دھماکہ ہوا اور بہت قیمتی جانوں کا وہاں نقصان ہوا ہے۔ چونکہ ابھی اس پر مزید تحقیقات اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو سامنے آنی ہوں گی، لہٰذا افسوس اس پر جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں ان کے لواحقین سے تعزیت، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ اس پر ہم سے مزید اپڈیٹ حاصل کریں گے اور خبروں میں آپ کو مسلسل اس پر اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے جو ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے آنی ہیں۔ پاکستان میں OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کا مقصد ہے کہ افغانستان کی کس طرح سے مدد کی جائے۔ یہ شروع ہوئی ہے اور اس میں سے دیکھیں کیا نکل کے سامنے آتا ہے۔ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے کہ دنیا پاکستان میں جمع ہوئی ہے، اسلامی دنیا ایک طویل عرصے بعد پاکستان میں جمع ہوئی ہے اور افغانستان کے لیے کوشش کر رہی ہے، ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے کوشش کر رہی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے یہ باتیں سرگرم ہیں کہ اب الیکشن واقعی 2023 میں ہوگا یا 2022 الیکشن کا سال ہے۔ ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں اس میں نواز شریف صاحب سرگرم ہو گئے ہیں۔ اس وقت بڑی گہما گہمی ہے، لندن سے جو خبریں آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں، پھر اس کے بعد چودھری پرویز الہی سے ان کی گفتگو، پھر چودھری شجاعت حسین سے ان کی گفتگو اور پھر ملاقات کی خواہش کا اظہار۔ یہ سب کچھ کیا بتا رہا ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں کچھ ہونے والا ہے؟ کیا کوئی سیاسی تبدیلی ہونے والی ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ نمبر 1 اس وقت ملک میں مہنگائی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی سردیوں میں بھی غائب ہو رہی ہے اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان ہے، ایک سونامی ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ IMF سے ہمارا معاہدہ تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے، جنوری میں شاید فائنل ہو جائے گا اور حکومت منی بجٹ لانے کی تیاری کر رہی ہے۔ 350 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگیں گے، اس کے علاوہ تقریباً 250 ارب روپے کی جو سبسڈیز ہیں وہ ختم ہوں گی، اور آپ اندازہ لگائیے کہ بجٹ میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پرائیویٹائزیشن کے ذریعے تقریباً 250 ارب روپے اسے جمع کرنے تھے، پرائیویٹائزیشن بالکل نہیں ہو پائی ہے۔ عمران خان صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا ہے غیر ملکی ٹی وی کو، اور اس میں انہوں نے دوبارہ سے یہی بات دہرائی کہ پاکستان میں جتنی کرپشن ہے، جو خرابیاں ہیں، جو یہاں پر نظام خراب ہوا ہے، اس کی ذمہ دار 2 خاندان ہیں، ایک زرداری خاندان اور ایک نواز شریف صاحب کا خاندان۔ انہوں نے ہمیشہ یہاں پر حکومت کی ہے اور جو بھی خرابیاں ہیں، اس وقت بگاڑ موجود ہے، ان کی وجہ سے ہے۔ لیکن عوام یہ پوچھتے ہیں کہ 4تھا سال ہے عمران خان صاحب کی حکومت کا، اس وقت بھی کرپشن ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب اب بھی یہ بات دہرا رہے ہیں کہ اگر حکمران کرپٹ ہوتے ہیں تو پھر مہنگائی ہوتی ہے، تو پھر نظام خراب ہوتا ہے۔ تو اس وقت نظام خراب ہے تو ہم کیسے یہ مان لیں کہ نون لیگ کی قیادت یا پیپلز پارٹی کی قیادت یا یہ 2 خاندان اس کے ذمہ دار ہیں؟ تو یہ تمام گفتگو ہم سامنے رکھیں گے اور آنے والے سیاسی منظرنامے پہ بات کریں گے۔ سینیٹر فیصل واڈا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ میاں جاوید لطیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مرتضیٰ وہاب صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بد انتظامی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بد انتظامی کے حوالے سے یوں تو بہت سے معاملات پر بات ہو سکتی ہے، لیکن چینی کا جو معاملہ ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اس حکومت کے لیے، کیونکہ خود ہی وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا، اس پر ایک کمیشن بنایا، اس پر تحقیقات ہوئیں، تحقیقات کے بعد اس کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی، لیکن کارروائی کچھ نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم صاحب نے اس معاملے پر کیا کہا تھا اور اس پر اب تک کیا ہوا ہے، اس پر ضرور بات کریں گے۔ سنیں وزیر اعظم صاحب نے اپریل میں اس پر جو بات کی تھی، کیا بات کی تھی۔ سزا ملنی چاہیے لیکن سزا نہیں مل رہی۔ نتیجہ کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی یا وہ نون لیگ جسے کرپٹ کہتے ہیں عمران خان صاحب، ان کی جماعت، وہ پھر الزامات لگاتی ہے تحریک انصاف پر اور ان کی قیادت پر۔ پیپلز پارٹی پہ الزام کیا ہوتا ہے؟ حکومت میں آتی ہے کرپشن کرتے ہیں۔ نون پہ الزام کیا ہے؟ حکومت میں آتے ہیں کرپشن کرتے ہیں۔ یہ تو اتنے کرپٹ ہیں کہ حکومت میں آئے نہیں تھے، اپنی پارٹی میں تھے تب بھی کرپشن کر رہے تھے۔ تو PTI ایز اے پولیٹیکل پارٹی کرپٹ ہے۔ انٹرنل الیکشن ہوئے پارٹی کے، اس میں پیسے چلیں، اس پہ کمیشن بنایا انہوں نے۔ پارٹی کے جو ٹکٹس ہیں انہوں نے پیسے لے کے دیے، اسمبلی میں، اس اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کے لوگوں نے کہا ہے نا کہ ہم نے تو پیسے لے کے ٹکٹ لیا ہے۔ تو جو جماعت خود بطور جماعت کرپٹ ہو، اس کو اگر حکومت میں آ کر موقع مل جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی وہ مولی بن جائیں گے سارے؟ وہ تباہی پھیری ہوئی ہے انہوں نے۔ یہ جب اللہ کرے گا یہ حکومت جائے گی تو ان کے کرتوت آپ کے سامنے آئیں گے، لوگ کان پکڑیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ۔ مہمانوں کی طرف میں آتا ہوں۔ فیصل واڈا صاحب، میں کیس آپ کے سامنے اس طرح سے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مقبولیت کے حوالے سے بات ہے کہ اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں آپ کو بھرپور کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے، عوام میں آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے، کرپشن کا الزام آپ دوسروں پہ لگاتے ہیں، جن پر الزام لگاتے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کرپٹ ہے، صرف اس لیے کہ بر وقت آپ فیصلے نہیں کر پا رہے۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ کابینہ میں بیٹھے لوگوں نے اس کے یہ چینی کے معاملے کی اپروول کرائی،
رپورٹ ہمارے سامنے آ گئی, نام ہمارے سامنے آ گئے, وزیر اعظم مانتے ہیں کہ ان لوگوں نے پیسے بنائے, لیکن ان کے خلاف کارروائی, جب آپ لوگ کارروائی نہیں کریں گے تو اس طرح کی صورتحال آپ کے سامنے آئے گی, آپ مزید غیر مقبول ہوں گے. اس کی آپ کو فکر ہے؟ بہت شکریہ مسعود صاحب. دیکھیں مسعود صاحب, آج تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا ڈپریس دن ہے جی, اور اتنا بڑا سانحہ کراچی میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر دے. لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے, دیکھیں مسعود صاحب, آج تک پرائم منسٹر کی, عمران خان صاحب کی کچھ کوالٹیز کو دوسرے پس منظر میں بھی دیکھیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گورنمنٹ جس کی ہو وہ الیکشن ہارے. یہ کبھی آپ نے پاکستان میں نہیں سنا. بدماشی سے, غنڈہ گردی سے, ایڈمنسٹریشن سے, پولیس سے, ڈی سی سے, ایس ایچ او سے ہمیشہ الیکشن جیتے رہے ہیں جو بھی اقتدار میں رہے. یہ پاکستان کا 35 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے. آج اگر ہم کہیں ہار رہے ہیں تو ہماری کوئی مداخلت نہیں ہو رہی. جدھر دو پارٹیاں جو ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کھڑی ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو الزام لگانے کے 2000 دے رہے ہیں, 5000 دے رہے ہیں, قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھوا رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے کیمرے اور مجھ سے چھپی ہوئی نہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر مان لوں گا کہ اگر مجھے بھی 35 سال ٹائم ملا ہوتا باقیوں کی طرح, 3-3 4-4 دفعہ اقتدار ملا ہوتا, اور پھر آپ مجھے سوال کرتے, اور جو اقتدار چھوڑ کے گئے ہیں انہوں نے 8 آنے کا پیٹرول کر دیا تھا, یا روٹی 4 آنے کی تھی, اور بہت زیادہ نوکریاں تھیں, ایک آدمی 10 نوکریوں پہ سوچتا تھا کون سی لوں گا, اور لوگ جھونپڑیوں میں نہیں بنگلوں میں رہتے تھے, اور ہسپتالوں کا نظام بھی زبردست تھا, سڑک انفراسٹرکچر بھی تھا, میرٹ بھی تھا, پولیس بھی سیدھی تھی, سارے ادارے بھی اپنے اپنے کام کر رہے تھے. تو میں آپ کی ساری باتیں مان لیتا کہ جی میں غلط ہوں. لیکن جنہوں نے اتنا اچھا ملک چھوڑا وہ ملک سے مفرور بھی ہے. اشتہاری میں نواز شریف, اس کا پورا خاندان. کیوں؟ وہ آج جب بات کرتے ہیں غریب کی تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, لوگ ہنستے ہیں, کیونکہ جب انہی کی بیٹی جو کنوکشن کی طرف جاری مریض ہے, اس کے بیٹے کی شادی کی باری آتی ہے تو آپ وقت کھانے بھی دیکھتے ہیں, اربوں روپے کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں, نمائش بھی دیکھتے ہیں زیورات کی, اور پھر آپ جب غریب کی بات کرتے تو لوگ آپ کے اوپر پتھر نہیں مارے ورنہ ہنس ضرور ہے. اب آپ کے میڈیا کے توسط سے لوگوں کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آنا چاہیے. فیصل بھائی, یہاں پر یہ بات امپورٹنٹ ہے نا, آپ نے بھی کہا, غالباً ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں آپ کہہ رہے تھے کہ 2 آدمیوں نے اپروول دلوائی چینی کی اور ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کون ہیں وہ 2 آدمی؟ آپ کی کابینہ میں ہیں تو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ پھر ہم یہ سوال بھی آپ سے کرتے ہیں نا. دیکھیں مسعود بھائی, اگر میں 2 پارٹی کی کرپشن کے اوپر بات کرتا ہوں اور بھگائے دول کرتا ہوں اور ان کے اوپر انگلی اٹھاتا ہوں, تو کرپشن اور غلطی میری نزدیک تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. لیکن کرپشن آپ کرتے ہیں جب آپ اپنی جیب بھرتے ہیں, اپنی لیڈر کی جیب بھرتے ہیں. غلطی کی جہاں تک بات ہے, میں نے تو آپ پروگرام میں بڑے اوپنلی کہا کہ جب مجھے سوال یہ کیا گیا کہ جی عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو نوازا, دیکھیں بات ساری اتنی سی ہے کہ آپ بھروسہ کرتے ہیں اپنے پروڈیوسر کے ان پٹ کے اوپر کہ اس نے جو آپ کو فگرز دیے مہنگائی کے شمار میں یا کسی چیز کے اوپر, آپ پر ٹرسٹ ہے اس کا. اسی طرح اگر میں وزیر ہوں تو میرے پر ٹرسٹ کر کے جو میں چیز لے کے جا رہا ہوں, تو میں تو بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہوں مسعود بھائی کہ اگر ایک آدمی, کچھ لوگوں نے مل کے اپروولز کرائی, رپورٹیں دی, جس پہ پی ایم نے بھروسہ کیا, تو اگر نفع کمانے والے مجرم ہے تو وہ نالائق, نکبے یا نااہل لوگ جنہوں نے ملک کا خزانے کا نقصان پہنچایا ہے, ان کے ساتھ ساتھ ان بیوروکریٹس کو سب کو سزا سے پہلے جیل ڈالنا چاہیے, کیونکہ ان کی نالائکی کی وجہ سے پاکستانی قوم کو نقصان ہوا ہے, عمران خان کی گورنمنٹ کو بدنامی ہوئی ہے. اور پھر آپ کر کے عمران خان کے اوپر تھوپ دے تو یہ برداشت نہیں کروں گا, نہ میں اندر برداشت کروں گا نہ میں باہر برداشت کروں گا. میری تو ٹریننگ مسعود صاحب ایسی ہوئی ہے کہ مجھے ٹرین ہی کیا ہے پرائم منسٹر ایسا کہ میں اندر اور باہر دونوں طرف لڑائی کرتا ہوں حق کے اوپر. جو اگر میں نے اچھا کام کیا ہے تو جی مرزا وہاب صاحب, میں اس کا کریڈٹ لے لیتا ہوں, برا کام ہوتا ہے میں عمران خان صاحب پہ ڈال دیتا ہوں. یہ تو کریڈٹ لے لینا اور کریڈٹ دے دینا, مشکل فیصلے کرنے کی بات. ہاں, کریڈٹ لے لینا اور کریڈٹ لے لینا, یہ یہاں تک جو ہے فیصل واڈر صاحب کہتے ہیں یہ میں کرتا ہوں. لیکن حکومت کو کیسے آگے بڑھ کے کرنا چاہیے جب قبول بھی کرتی ہے حکومت؟ آپ کو تو کہتے ہیں جی یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کیا, ساری چیزیں, لیکن ان کو تو عمل کر کے دکھانا تھا. وہ عمل آپ کو کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود صاحب, میں سب سے پہلے تو مذمت کرنا چاہوں گا, آج بڑا افسوسناک واقعہ کراچی شہر میں ہوا, اور جو لوگ جن کی جانیں گئیں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے پی ٹی آئی کے ایم این اے عالمگیر خان صاحب کے والد صاحب کی جس میں انتقال ہوا ہے, میں ان سے بھی تعزیت کرنا چاہوں گا.
مسعود بھائی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو بات کرنے پر کمال حاصل ہے، اور ابھی میرے بھائی فیصل واڈا صاحب جو باتیں کر رہے تھے وہ اس کمال کا حصہ ہے کہ یہ لوگ مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ان سے حکومت نہیں چل پا رہی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 30-35 سال دے دو۔ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی ٹیم، ان کے وزراء، ان کے وہ لوگ جن کو 20-22 سال کی جدوجہد کے بعد عمران خان صاحب نے وزیر بنایا، مشیر بنایا، وہ غلط کام وزیر اعظم سے کروا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وزیر اعظم قصوروار نہیں ہے۔ مسعود بھائی اگر انسان ایک بار غلطی کرتا ہے تو انسان کہتا ہے ٹھیک ہے جی غلطی ہے، لیکن اگر بار بار وہی غلطی دہرائی جا رہی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ معصومیت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں بدنیتی شامل ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بار عمران خان صاحب اتنے کوئی معصوم آدمی ہیں کہ ہر بار ان کے وزیر، ان کے بیوروکریٹ، ان کے مشیر ان سے غلط کام کرا جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب اس کے اندر انوالوڈ ہیں، جبھی تو یہ غلط فیصلے ہوتے ہیں، اور غلط فیصلوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو نقصان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے خود جو ساؤنڈ بائٹ سنایا پرائم منسٹر صاحب کا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 125 ارب روپے کا ٹیکہ جو ہے پاکستان کی عوام کو لگا، عمران خان صاحب کے اقتدار میں لگا نا، عمران صاحب کی حکومت میں لگا، تو کن لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی؟ کسی کے خلاف کوئی جیل گیا کوئی شخص، کسی کے خلاف کوئی چارج شیٹ ہوئی، کوئی ایف آئی اے نے ریڈ کیا، کوئی نیب نے ریڈ کیا؟ وہ جو شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ ہے، میں تو بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ اس شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے اندر خود واجد ضیاء صاحب پیج نمبر 72 پر فرماتے ہیں کہ جو چینی کا بحران ہے اس کی وجہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ، اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے گیپ کی ایک وجہ یہ تھی کہ حکومت نے 11 لاکھ ٹن چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور جو دستاویزات لگے ہوئے اس کے اندر، وہ دستاویزات، وہ جو سمری، جو سرکاری کاغذ ہوتے ہیں، فیصل واڈا صاحب وزیر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ٹی وی پر بات کرنے کی حیثیت نہیں ہوتی، وہ سرکاری کاغذ کی حیثیت ہوتی ہے۔ اس سرکاری کاغذ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سمری موو کی جا رہی ہے، اٹ از بینگ مووڈ ود دی اپروول آف the Prime Minister of Pakistan who happens to be the Minister for Commerce۔ ان تمام چیزوں کے باوجود نہ آپ کو کسی وزیر کے خلاف کارروائی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، نہ کوئی نیب کی کارروائی ہوتی ہے، نہ ایف آئی اے کی کارروائی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اپنے خلاف تو کارروائی کر نہیں سکتے، اور سب سے جو بدقسمتی ہے وہ یہ کہ وہ چینی جو کہ 55 روپے کلو کی تھی جب ان کی حکومت آئی تھی، وہ 170 روپے کلو تک جاتی ہے، اور ابھی تک اس کا ریٹ، یہ جو ایماندار لوگ، کمپٹنٹ لوگ، بڑے لائق لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ اس چینی کے ریٹ کو 55 روپے پر نہیں لا پائے۔ اسی طرح ادویات میں ہوا، اسی طرح گندم میں ہوا، اسی طرح مگر فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں یہ کرپشن نہیں ہے، غلط فیصلہ ہوا، کرپشن نہیں ہے۔ یہ فیصل واڈا صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرپشن نہیں ہے؟ دیکھیں نا، انگریزی کی بڑا مشہور محاورہ ہے ونس بٹن ٹوائس شائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اتنے ننھے ہیں، اتنے معصوم ہیں کہ ان سے بار بار ان کے وزراء فیصلے کرا کے چلے جاتے ہیں؟ اور مجھے بتائیے کہ کس وزیر کے خلاف کارروائی کی انہوں نے ابھی تک؟ مجھے بتائیے۔ اچھا، وزیر اعظم مرزا بھائی، وزیر اعظم پچھلے دنوں تشریف لائے، گرین لائن بس کا افتتاح کر رہے تھے، میں وہاں موجود تھا، میں نے ان کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی میں آٹا پورے پاکستان سے مہنگا ہے، سندھ حکومت بجائے یہ کہ مہنگائی کو کم کرنے میں وفاق کا ساتھ دے، مسائل پیدا کر رہی ہے۔ کبھی چینی کا جب بحران آتا ہے تو اس میں آپ کا نام ہے، آٹے کا معاملہ ہے تو اس میں سندھ حکومت وقت پر آٹا ریلیز نہیں کرتی، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں سندھ حکومت اپنا حصہ ڈال رہی ہے، تو آپ بھی تنگ کر رہے ہیں ان کو۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا مسعود صاحب، میں تو سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان ایک بڑی پاورفل پوزیشن ہے۔ اب ان کے اپنے ساتھی کہتے ہیں کہ وہ اتنے معصوم ہیں کہ ان کو کوئی بھی بیوقوف بنا لیتا ہے، پھر وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ ایک صوبے کی سندھ حکومت جو کہ اپوزیشن کی جماعت ہے، اس نے پورے نظام کو پیرالائز کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی نالائقی کا ثبوت ہے نا۔ تو پاکستان کو ایسا معصوم وزیر اعظم نہیں چاہیے بھائی، پاکستان کو تو وہ میاں جاوید علی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن اس پر جواب لے لوں میں اپنا فیصل واڈا صاحب کا۔ فیصل واڈا صاحب، وزیر اعظم بہت معصوم ہیں، وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہوتا، ان سے غلط کام کروا لیا جاتا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار اس کی مثالیں اب اپوزیشن دیتی ہے۔ دیکھیے مسعود صاحب جو بول رہے ہیں صاحب، مرتضیٰ وہاب صاحب قابل ماں کے بیٹے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بول کیسے سکتے ہیں جن کے اپنے لیڈر کے اوپر نیب کے کرپشن کے چارجز ہے، جو یہاں سے کیسز میں سے سارے ڈاکیومنٹس چرائے گئے، نیب خالی کر دیا، وہاں
بیرون ملک ایویڈنس خالی کر دیا، کیسز در کیسز کر دیسز، اور 35 سال حکمرانی یا 20 سال حکمرانی کر رہے ہیں سندھ کے اندر. آپ یہاں حال دیکھیں، چاہے وہ کتوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کھانے پینے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نوکریوں کا ہو، چاہے وہ سڑکوں کا ہو، چاہے وہ تھر کے بچوں کے مرنے کا ہو. آپ کے پاس مطلب اخلاقی جواز بھی ہے کہ 16-20 سال کے بعد آپ یہ باتیں کریں اور ایک ایماندار آدمی کے اوپر پوائنٹ فنگر کرے کہ جی اس نے یہ کیا وہ ڈلے تھے جی. اور آپ نے خود کہا مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہ ایسا وزیر اعظم نہیں چاہیے، تو کیا ایسا ہی وزیر اعظم چاہیے جو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ایک ملک سے بھاگ جاتا ہے اقتدار میں دودھ کی زہریں بہا کے، یا دوسرا جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ نعرہ لگا کے سندھ توڑنے کی بات کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اقتدار میں آئے تھے اور پھر اقتدار سے پھر باہر چلے جاتے اور پھر واپس آئے تھے. اور جتنی شوگر ملوں کے سکیمز کی بات کر رہے تو میں یاد دلاتا ہوں مرتضیٰ صاحب، آدھے زیادہ سندھ کی شوگر ملیں تو آپ کے لیڈر کے پاس ہے، میرے لیڈر کے پاس تو نہیں ہے. اگر آپ معاوضہ کریں میرے لیڈر پر اپنے لیڈر کا تو سر میں کوئی مجھے سائٹ پہ رکھ دیں. یہ دیکھیں کہہ کیا رہا ہے. نہیں مسعود بھائی میری ایک بات سنیں، میں ایک شوگر پارٹی سے آیا ہوا ہوں اور میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. اگر میں مرتضیٰ صاحب سے کہتا ہوں کہ مرتضیٰ صاحب اتنا وسعت پیدا کریں کہ بولے کہ ہمارے 20 سال کی حکومت کے اندر کراچی کو ہم نے تباہ کیا اور سندھ کو ہم نے تباہ کیا اور ہمارے وہاں کرپشن جو ہوئی اس کو مان لے، یہ بھی نہ کہ کس کی غلطی ہے، مان لیں کہ کرپشن جو ہے جو آج سپریم کورٹ چیف جسٹس آ کے بلڈنگوں کی بلڈنگیں گرا رہے ہیں، وہ اپروول کس نے کی، اس کے کھاتے کدھر جاتے، تانے بانے کدھر جاتے، یہاں جو دہشت گردی ہوئی جو وہ جو فیصل بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں مرزا صاحب سے اس کا جواب دے لوں گا. ذرا میں اس میں شریک گفتگو کروں میاں جاوید لطیف صاحب کو بھی. ایک بات تو بہت واضح ہے کہ دو غلط مل کر ایک صحیح نہیں ہو سکتے. اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں کچھ غلط ہے تو یہ جواز نہیں مل سکتا تحریک انصاف کو کہ مرکز میں، پنجاب میں یا کے پی میں اس کی گورنمنٹ میں غلط ہو رہا ہو تو پیپلز پارٹی اس پہ سوال نہیں اٹھ سکتی کیونکہ پیپلز پارٹی ان کی نظر میں غلط ہے. میاں جاوید لطیف صاحب، سر کچھ سناٹا سا ہے، 5-6 دن گزر گئے، کچھ طوفان سے پہلے جو ایک سناٹا ہوتا ہے ویسا کچھ معلوم ہو رہا ہے. گفتگو ہو رہی ہے لندن میں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پھر چودھری شجاعت صاحب سے نواز شریف صاحب کا رابطہ، اس سے پہلے پرویز الہی صاحب سے ان کا رابطہ، اور پھر ملاقات کی پیشکش. سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کل میری بات ہوئی آپ کی کہ ایک اہم رہنما سے، تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے اندر اب یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ پنجاب میں اور مرکز میں اگر تحریک عدم اعتماد لانی ہے تو ہم اس کے لیے سنجیدہ ہیں. میں توقع کرتا ہوں تھوڑا ٹائم مجھے دیں گے آپ. جی پلیز. میں مسعود صاحب گزارش یہ ہے کہ آج کسی ایک پاکستانی سے پوچھیں کہ پاکستان 2018 میں کس پوزیشن میں تھا مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت کے حوالے سے، اور انہوں نے 3.5 سالوں میں پاکستان کو کس جگہ لا کھڑا کیا ہے. دوسرا میں یہ عرض کروں گا جہاں تک سکینڈل کا تعلق ہے، میں تو کہوں گا کہ رنگ روڈ پنڈی جو ہے اس سکینڈل میں آپ کمشنر کو تو گرفتار کر دیتے ہو اور اپنے حکومتی لوگ جو ہیں وہ مزے میں ہیں. یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسا انتقام ہے؟ یہ کیسی کمیٹیاں بن رہی ہیں؟ یہ کیسے کمیشن بن رہے ہیں؟ ابھی آپ سن رہے تھے مرتضیٰ وہاب کا کہنا کہ آپ یہ بتائیں کہ ادویات سکینڈل کا کیا بنا، گندم آٹا سکینڈل کا کیا بنا، چینی کا تو چھوڑ ہی دیں. پھر آپ مجھے دیں کہ موقع کے ڈالر سکینڈل کا کیا بنا، پیٹرول سکینڈل کا کیا بنا. پاکستان میں سکینڈل ہی سکینڈل 3.5 سالوں میں. اور ایک سب سے بڑا سکینڈل جو آنے والا ہے اس کا نام ہے صحت کارڈ. اچھا. اس صحت کارڈ کا پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا سکینڈل نہیں آیا ہوگا جتنا وہ آئے گا، مگر تھوڑی سی امبریلا ادھر ادھر ہو لینے دیں، اس سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے. اچھا. LNG سکینڈل. اسی طرح آپ مجھے یہ بتائیں، میرے بھائی فیصل بات کر رہے تھے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت کے ہوتے ہوئے ضمنی انتخابات ہم ہار رہے ہیں، اور یہ پہلا موقع ہے کہ ڈسکا کا الیکشن جس طرح چرایا گیا اور جس طرح دھند کا فائدہ اٹھایا گیا، الیکشن کمیشن نے پہلی دفعہ حکومت کی موجودگی میں، اسی حکومت کی موجودگی میں حکومت نے جس طرح الیکشن چرانے کی منصوبہ بندی کی تھی اس کو بے نقاب کیا. فیصل بھائی اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم دھوز دھاندلی نہیں کرتے، اور جن لوگوں نے کیا الیکشن کمیشن آزاد ہے،
ہمارے خلاف بھی اس کا فیصلہ ہے تو اسے قبول کرتے ہیں، تو یہ تو کریڈٹ لے رہے ہیں اس کا. اچھا کریڈٹ اگر لے رہے ہیں تو یہ تو ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں بھائی. گلگت بلتستان کے جس طرح الیکشن چرائے گئے، جو کشمیر کے الیکشن جس طرح چرائے گئے، کیا اس کا بھی کریڈٹ اسی طرح لیں گے؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر جسٹس وجی الدین کون ہیں؟ ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے. ان کو انہوں نے الیکشن کمیشن بنایا اپنی پارٹی کے انتخابات کے لیے جی، اور ان کی جماعت میں ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیسے کا ہیر پھیر اور پیسے کا استعمال کرتے ہوئے جہانگیر ترین صاحب، اعظم سواتی صاحب، پرویز خٹک صاحب، بے شمار نام لیے انہوں نے کہ جن کے پاس پیسہ تھا وہ الیکشن انہوں نے چرا لیا. اب بھی اگر اکبر ایس بابر کو سن لیں اور پھر اس کے بعد اگر اجازت دے دیں تو ایک بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہیں ان کے منسٹر، جب جوائنٹ سیشن ہوا تو مسعود انہوں نے 2-3 اور بھی منسٹر بیٹھے تھے تو مجھے آواز دی، میں پاس سے گزر رہا تھا تو میں پاس بیٹھ گیا اور میں ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کہ آج میں جب لاہور سے اسلام آباد پہنچا ہوں تو میں نے اپنے بچے کو یہ کہا کہ وراثتی زمین جو ہمیں ملی ہے وہ تو شاید کوئی بیچنا نہ دے، مگر باقی جو ایسٹ ہمارے ہیں ان کو بیچ کر کسی دوسرے ملک شفٹ ہو جاؤ میری زندگی میں. اب یہ پاکستان رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، یہ کسی وقت بھی دیوالیہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے چوری سرور گورنر جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سنی، پھر آپ نے شبر زیدی کی سٹیٹمنٹ سنی، اور 2 دن پہلے آپ نے رزاق داؤد کی بھی سٹیٹمنٹ سنی ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ یعنی آپ مانتے یہ کہ پاکستان سے پیسہ نکلوا رہے ہیں. اس پوائنٹ پر آ گیا ہے جہاں پر اب اور کچھ بچتا نہیں ہے. جو شبر زیدی صاحب کہہ رہے تھے، خیر انہوں نے تو اس کو ڈینائی کیا بعد میں، لیکن لوگ یہاں سے باہر چلے جائیں تو بہتر ہے. خدا نہ خواستہ بہت برے حالات ہو گئے. ایک بریک مجھے لینے دیں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. الزامات کی بھرمار ہے اپوزیشن کی طرف سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب کی طرف سے جو الزام لگایا گیا تھا اس پر حکومت کا جو رد عمل آیا، اگر اس رد عمل کے بجائے عمران خان صاحب جیسا فرماتے رہیں کہ خلیفہ وقت سے بھی اگر کوئی سوال کرے کہ یہ کپڑا آپ کے پاس زیادہ کہاں سے آیا تو وہ اس کا جواب دے دیتے تھے. اگر یہ طریقہ کار عمران خان صاحب خود اختیار کرتے، ایک ٹویٹ کے ذریعے بتا دیتے کہ یہ میرے خراجات ہیں، ایسے میں اس کو پورا کرتا ہوں، تو ان کا قد اس میں بڑھتا. لیکن ان کی طرف سے، ان کی حکومت کی طرف سے حتیٰ عزت کا دعویٰ کرنا، اور پھر میڈیا چینلز جنہوں نے ان پر بات چیت کی، خبریں نشر کی، ان کو یہ تھریٹ دینا کہ جی ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اس سے کوئی قد نہیں بڑھا ان کا. فیصل واڈا صاحب، الزامات کی بھرمار ہے. رنگ روڈ اسکینڈل، چینی اسکینڈل، ادویات اسکینڈل، صحت کارڈ کا بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسکینڈل آ جائے گا. آئی ڈونٹ نو اس میں کیا ہے. LNG وقت پر نہیں منگائی، وہ بھی ایک اسکینڈل. پیٹرول اسکینڈل. یہ تمام اسکینڈل فیصلے کرنے والے آپ کے درمیان، آپ کے لوگ، کچھ کو آپ نے فارغ بھی کیا، سزائیں کسی کو نہیں دیں. یہ بڑا الزام ہے آپ پر. دیکھیں مسعود صاحب، جاوید لطیف صاحب جو فرما رہے ہیں وہ تو پاکستان میں جو اچھا کام ہو رہا ہے، جو پاکستان میں غریب کے لیے احساس کر کے اس کے لیے کوئی بہتری کی طرف راستہ ہے، وہ اس کا اسکینڈل بنا دیا انہوں نے 50 احساس کارڈ، صحت کارڈ میرے اور آپ کے استعمال میں تھوڑی ہونا ہے، غریب کے استعمال میں ہونا ہے، اس کو بھی انہوں نے اسکینڈلائز کر دیا. جب آپ نے بھوک کے لیے لنگر خانے بنائے تو آپ نے اس کا مذاق اڑا لیا. بھائی اگر ایک آدمی کو آپ کچھ نہیں دے سکتے اور آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہو، اور میں کہہ رہا ہوں ایک دیوالے کا انتظام کر رہے ہو، اب آگے بڑھو، آپ کو کار خیر کے اندر ہم بھی حصہ ڈالیں گے. آپ نے اس کا ہی مذاق اڑا لیا. آپ تو مذاق اڑاتے رہے عمران خان کا جب وہ ہسپتال بنا رہا تھا، اس نے ہسپتال بنا کے دکھا دیا، وہ اقتدار میں نہیں آیا تھا تب. آپ نے مذاق اڑایا کہ وہ اس کے پیسے کہاں سے لائے گا اربوں روپے، وہ بھی اسے جمع کر کے دکھا دیا اللہ کی مہربانی سے. آپ نے مذاق اڑایا اس کے کالجز کا، اس نے کالجز بنا کے دکھا انٹرنیشنل لیول کے، غریب کے لیے، میرے آپ کے لیے نہیں، غریب کے لیے بغیر اقتدار میں آئے ہوئے. آپ نے مذاق اڑایا اس کا کرکٹنگ ورلڈ کے اندر، کرکٹ کے اوپر وہ نیوٹرل امپائر ہے، ورلڈ کپ لا کے دیا. آپ نے مذاق اڑایا، اس نے کر دکھایا. آپ نے مذاق اڑایا اس کی پالیٹکس کا، اس نے پالیٹکس 24 سال کر کے دکھائی. آپ نے مذاق اڑایا اس کے وزیر اعظم بننے کا کہ وہ نہیں کبھی بنے گا، وہ وزیر اعظم بن گیا. آپ نے آج جو مذاق اڑا رہے ہیں اس کا ملک کے اوپر، وہ بھی انشاءاللہ اس بھور سے نکال کے دے گا، کیونکہ اس آدمی کے پاس
ایک چیز ہے جو آپ کے پورے پاکستان میں کسی لیڈر کے پاس نہیں ہے, وہ ہے دیکھ دیتی عباداری, جیدہ مرنا پاکستان کے لیے. فیصل بھائی میرا ایک نہ تو اس کے بڑا بچے سادہ سا سوال فیکٹریوں کے ہے. بالے کے. فیصل بھائی ایک بڑا سادہ سا سوال ہے میرا آپ سے. جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد نے جو الزام لگایا, میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم بہت ایماندار آدمی ہیں, ان کی ذات کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, لیکن ایک الزام لگا, وزیر اعظم ہم سے کہتے رہے کہ حکمران سے, حاکم وقت سے اگر ایک آدمی سوال کرے, اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے رہیں کہ اگر کوئی سوال کرے تو اس کو بھی جواب دینا چاہیے. انہوں نے سوال اٹھایا, سب کے ذہن میں یہ سوال آیا, اپوزیشن نے اس کو سوال اٹھایا کہ بھئی کیسے چلتا ہے وزیر اعظم کا گھر, ان کی تو تنخواہ اتنی نہیں ہے, ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں, تو اس کا جواب دے دینا چاہیے, اس سے قد بڑھتا وزیر اعظم کا, یا آپ کے وزیر اطلاعات کہیں کہ جی میں فلاں پہ مقدمہ کروں گا اور فلاں پہ مقدمہ کروں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا, اس سے قد بڑھتا ہے آپ کا؟ دیکھیں مسعود بھائی, جب آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے نا, خاص طور پہ اگر لیڈر, یہاں تو بے ایمان لیڈرز کو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ایماندار لیڈر کے اوپر بھی اور باقی لیڈرشپ کے اوپر بھی ساری پارٹی کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ بڑے ایموشنل ہوتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو پرائم منسٹر نے بھی تائید کی اور کہا کہ اتنا ریاکشنری نہیں ہونا چاہیے, کیوں وہ لیڈر ہیں وہ سمجھتے ہیں, لیکن لوگ جذباتی ہوتے ہیں, کٹ مرنے کو تیار ہوتے ہیں اپنے لیڈرشپ کے اوپر, اور خاص طور پر جب ایماندار لیڈر عمران خان صاحب جیسا. تو بات اتنی سی ہے کہ جو ریاکشن آیا چلیں وہ ایموشنل تھا, لیکن کیا مجھے مسعود بھائی یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ عمران خان کیا سڑک پہ چلتا ہوا کوئی بھکاری تھا؟ کیا عمران خان اقتدار سے پہلے جانا پہچانا جاتا ہے؟ عمران خان ایک وہ آدمی ہے جو آج موبائل فون پکڑ لے تو اس کو ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے مل جائیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں جو نون لیگ نواز شریف صاحب کے بارے میں کرتی تھی کہ نواز شریف صاحب تو جدی پشتی کے نہیں سر, نہیں مسعود بھائی, آپ میرے لیڈر کی توہین کر رہے ہیں اگر آپ نواز شریف سے اس کو ملا رہے ہیں. نہیں, میں آرگیومنٹ کی بات کر رہا ہوں. میرے لیڈر کا, مسعود بھائی میرے لیڈر کا باپ نہیں گیا تھا لوگوں کے پاس, فوجیوں کے پاس, جنرل جیلانی اور ضیاء الحق کے پاس کہ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ نکما ہے, صرف کھانا پینا کرتا ہے پورا دن, اس کو چانس دے دیں. میرے لیڈر کے اوپر الزامات نہیں ہیں سرکار کے پیسے کھانے کے. میرے لیڈر کے بیٹوں کے پاس پولٹری فارم اور شوگر ملیں اور پاپڑ والے اور دودھ والوں کے الزامات میرے لیڈر کے اوپر نہیں ہیں. تو آپ کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے. ایک آدمی جس نے بیرون ملک ہمیشہ پاؤنڈ ڈالرز میں کمایا ہو, وہ ریمیٹنس بینک سٹیٹمنٹ کے تھرو, بینکنگ چینل کے تھرو پیسہ لایا ہو, وزیر اعظم کو سب سے بڑے ادارے پاکستان کے سپریم کورٹ نے صادق اور امین کہا ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے جس آدمی کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے کہا ہے بینک سٹیٹمنٹ لائے ہیں, ٹریل لائے ہیں, ملک کے اندر لائے ہیں پیسہ, ملک کے باہر نہیں لے کے گئے. جو ملک کے باہر کمایا تھا, جو لیجیٹیمیٹ منی تھی, وہ بھی ملک کے اندر لے کے آئے. اس آدمی سے آپ ایسا بہودہ سوال کر رہے. آپ کسی فورم پہ ہوتے, آپ کہیں عمران خان کے سامنے بیٹھے ہوتے, آپ سوال کرتے, آپ کا حق بنتا ہے, وہ جواب دیں گے. لیکن یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ میڈیا پر اسپاٹ لائٹ کے اندر ایسے الزامات دے دیں اور پھر آپ کیسی بات کریں کہ 30 لاکھ تھا, 50 لاکھ تھا, ان کی انٹری نہیں ہوتی. کیا میرے گھر آپ آئے یا میں آپ کے گھر آؤں تو آپ کسی کو بتائیں گے وہ آپ کو کہ جس نے چینی 2 چمچ ڈالی, میں نے اس کو ₹1,00,000 گفٹ دیا؟ نہیں سر, اس طرح نہیں ہوتا نا. بھونڈا الزام نہ لگائیں. الزام جس میں کوئی تقویت ہو لگائیں تو ایٹ لیسٹ مزہ تو آئے. یا 5 منٹ کی اسپاٹ لائٹ کے اندر میں بول دوں کہ مرتضیٰ وہاب جو ہے یا جاوید لطیف جو ہے, اس نے اس پروگرام میں آنے کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک لے لیا, تو وہ ہنسے گی نا سب مجھ پر. اس پہ بھی ہنس رہے جو آپ نے ریٹائرڈ جسٹس ہے. سخت باتیں کی ہیں اپوزیشن کے لیے. بھائی کیا میاں جاوید لطیف صاحب, کیا کمپیریزن بنتا ہے؟ آپ کے لیڈر کرپشن میں ان کو سزا ہو چکی ہے, سزا یافتہ ہیں, ملک سے باہر ہیں, ملک میں لوٹ باہر کا بازار گرم کر رکھا. آج جو حالات ہیں ملک کے, وہ آپ ہی کی قیادت کی وجہ سے عمران خان صاحب آج تک یہ بات مانتے ہیں اور اس پر بڑے وہ کانفیڈنٹ ہے کہ ایسا ہی یہ سب کچھ. تو آپ کا کیا مقابلہ بنتا ہے ایسے بھونڈے سوالات کرنے کا وزیر اعظم سے؟ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ واقعی نواز شریف کا اور عمران خان کا کوئی کمپیریزن بنتا اس لیے نہیں ہے کہ جس شخص کو پاکستان کی دوسری عدالتوں سے, پاکستان کے باہر کی عدالتوں سے سزا ہوئی ہو, اور ایک شخص کو سزا ہوئی ہو پاکستان کی عدالتوں سے, اور جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے خود فرمایا ہو کہ نواز شریف کو پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اب آ جائیں, جو عمران خان صاحب ہمیں بھاشن دیتے ہیں نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا, میں نے مس کر دیا, ذرا ریپیٹ کریں گے آپ؟ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب
2007 میں 6 میں کہا کرتے تھے 2007 کہ نواز شریف کو پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، نواز شریف سے زیادتی ظلم ہوا ہے، جب ان کو ہائی جیکر بنا کر سزا سنائی گئی تھی انہی عدالتوں سے۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت کی عدالتیں ٹھیک تھیں یا غلط تھیں، یا آج ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ میں اس تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا کہوں گا کہ 36 پنکچرز کا جب بات کرتے تھے عمران خان صاحب، تو پھر انہوں نے 4 دن بعد یہ کہہ دیا کہ وہ تو میرا سیاسی بیان تھا۔ جب انہوں نے شہباز شریف پر الزام لگایا کہ پاناما کے حوالے سے شہباز شریف نے مجھے آفر کی ہے 10 ارب کی کہ وہ لے لیں اور پاناما کے سے پیچھے ہٹ جائیں، آج تک اس میں شہباز شریف نے حد کے عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور آج تک یہ پیش نہیں ہوئے، ڈیٹ پہ ڈیٹ لیتے جا رہے ہیں عمران خان وہ صاحب۔ تو کہتے ہیں کہا ہوگا نا، وہ فرشتہ کہنے کا کیا انسان۔ ثبوت لائیں، مگر 2007 میں پاناما تھوڑی آیا تھا، 2007 میں کہاں ایون فیلڈ کی باتیں ہوئی تھیں، 2007 کا سینیریو مختلف تھا۔ میں ایک سیکنڈ، اچھا ایک سیکنڈ مسعود، پھر مجھے یہ بتائیں کہ 2014 کے دھرنے میں پاناما سکینڈل آیا تھا؟ جب دے دیا گیا تھا دھرنا، کیوں دلوایا گیا تھا؟ اور کیا پاناما سکینڈل اس وقت آیا تھا جب جاوید ہاشمی نے یہ بات کی تھی بطور پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ کے کہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے اب مارشل لا نہیں، اب عدلیہ سے فیصلے لیے جائیں گے؟ اس وقت تو پاناما نہیں آیا تھا، پھر بات وہی نکلی، پھر باتیں اسی طرح ثابت ہو رہی ہیں، تو پھر جاوید ہاشمی کو بلایا جائے نا، کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، دو علیحدہ معاملات ہیں، عدلیہ اس کو بلائے کہ یہ کیوں؟ میاں صاحب 2 علیحدہ معاملات ہیں، کرپٹ ہونا اور ایسی کوئی کانسپیرنسی، ایسی کوئی کانسپیرنسی ہے تو ٹھیک ہے، اس پر علیحدہ بات ہو سکتی ہے، لیکن کرپشن کی جو بات کر رہے ہیں ایک سیکنڈ آپ آ جائیں نا مسعود، میں اس طرح آپ کو جانے نہیں دوں گا، مجھے یہ بتائیں، میں کہیں نہیں جا رہا سر، کہ پاناما میں 450 لوگوں کا نام تھا اور 450 لوگوں میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، مگر جس کا نام نہیں تھا، جس کی آف شور کمپنی نہیں تھی، اس کو سزا دلوا دی گئی، اور 450 لوگوں کا کیا بنا بھائی یہ تو بتا دیں۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ کہنا ہے آپ سے کہ آپ رجسٹرڈ ہو گئے، 62-63 پر پورا اترے، صادق اور امین ٹھہرے ثاقب نثار صاحب کے ذریعے، تو کیا مجھے یہ بتائے کوئی کہ جو جسٹس وجیہ الدین کہہ رہے ہیں پھر کیا غلط کہہ رہے ہیں بھائی؟ ٹھیک، میں فیصل بھائی خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں ویلا آدمی ہوں، میرے پاس ایک دمڑی نہیں ہے۔ فیصل وڈر صاحب، اپوزیشن آپ کی فیصلے چاہے آپ نے غلطیاں کی ہوں مگر پے در پے غلطیاں کی ہیں، اب برملا یہ کہتی ہے کہ جی آپ ایک کانسپیرنسی کے نتیجے میں آئے، جعلی مینڈیٹ لے کر آئے، ایماندار آپ بھی نہیں ہیں، جب واپس جائیں گے، جب آپ کی حکومت نہیں ہوگی تو معاملات کھل کے سامنے آئیں گے، اسکینڈل سے بھرے ہوئے، سزائیں آپ دے نہیں رہے کسی کو، اس کا کوئی جواب تو ہونا چاہیے۔ مسعود صاحب دیکھیں، میرا لیڈر پاکستان میں موجود ہے، میرا لیڈر پاکستان سے نہ بھاگا تھا نہ بھاگے گا، میرا لیڈر ہسپتال بھی پاکستانی استعمال کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ میری آپ کے توسط سے میں ہاتھ جوڑ کے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں پی ڈی ایم والوں سے کہ 2 سال سے ہم ان کا بے چینی سے اور شدت سے انتظار کر رہے ہیں، آئیں نا، عوام کو اکٹھا کریں گے، اتنا برا آدمی ہے، کورٹوں میں جائیں، اس کی کرپشن دکھائیں، ہم تو کھڑے ہیں کورٹوں کے اندر، لیکن آپ بھی جائیں، آپ کا اتنی ساری چیز زبان سے تو نہیں ہوتا۔ میں مسعود ہے کہ میاں جاوید لطیف پہ ابھی کسی کے مرڈر کا الزام لگا دو تو یہ مرڈر تھوڑی بن جائیں گے، اگر ہے ان کے پاس اتنا دم خم، بندے لے کے آئیں اسلام آباد کا گورنمنٹ کا تختہ الٹے، ہاتھ جوڑے، بھائی آ جائے، 2 سال سے بول رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے تھے نواز شریف دسمبر میں آ رہا تھا، میں نے لکھ کے دیا تھا، آپ دسمبر میں نہیں لا سکتے اس کو، کبھی بھی نہیں آئے گا، بزدل آدمی ہے، ملک کا اگر اتنا اس کو خیال اور احساس ہے اور اتنا ملک کو اچھا چلا کے گیا ہے تو سارا کا سارا ٹپر ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، سب اشتہاری ہے، بیٹے بھی، داماد بھی، بینوئی بھی، سمدھی بھی، سارے کے سارے اچھے لوگ جو ہے ملک سے بھاگے ہوئے، یہ کیا چکر ہے؟ کورٹ اشتہاری آپ کو قرار دے رہی ہے، آپ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں ہمارا لیڈر سب سے اچھا ہے، اور بھائی خدا کا خوف کرے، میرے لیڈر کو سپریم کورٹ کہتی ہے صادق اور امین آدمی ہے، آپ کے لیڈر کو کورٹس کہہ رہی ہے کہ مفرور اشتہاری ہے، تو میں تو نہیں کہہ رہا، کورٹیں کہہ رہی ہیں، اس کو بھی آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو بھائی آپ آگے بڑھیں نا، نواز شریف کو بلائیں،
اور چلے آگے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا میاں جاوید لطیف صاحب, آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا مرزا وہاب صاحب, آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا. کرپشن پر ہم مسلسل بات کرتے ہیں, اپوزیشن حکومت ایک دوسرے کی لیڈرشپ پر کرپشن کے الزامات لگاتی ہے, لیکن ملک میں معیشت کی ترقی بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں کرپشن بہت زیادہ ہے لیکن وہاں ہوتی ہے. وہاں یہ حالات نہیں ہوتے کہ جہاں بجلی سرپلس ہو اور لوگوں کو نہ ملے, سردیوں کا موسم ہو, گیس کا بندوبست کیا جا سکتا ہو اور نہ ہو, دواؤں کا اسکینڈل, دیگر اسکینڈلز, یہ صورتحال کم از کم نہیں ہوتی. یہ جو صورتحال ہے اس کے لیے ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا, کسی اور ڈائریکشن میں بات کرنی ہوگی. کون کرپٹ ہے کون کرپٹ نہیں, اس کو اداروں پہ چھوڑنا چاہیے. یہاں پر ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد بات کریں گے. پولیو کی مہم ایک مرتبہ پھر چل رہی ہے. پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے جو ابھی تک پولیو فری نہیں ہو سکا. ایک بریک کے بعد اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. ویلکم بیک. 1994 سے پاکستان میں پولیو کے خلاف انسداد پولیو مہم چل رہی ہے. اس وقت کی وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر اس کا آغاز کیا تھا, اور 1994 سے آج 2021 کے آخر تک ہم پولیو سے پاک نہیں ہو سکے. دنیا کے 2 یا 3 ممالک ہی ہیں, پاکستان ہے, افغانستان ہے, جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہاں پر پولیو ختم نہیں ہو سکا ہے. بھرپور عالمی مدد ہمیں دستیاب رہی, ہماری بھرپور کوششیں رہیں, اس کے ریڈکشن کے لیے ہم نے کوشش کی, لیکن جو لوگوں کے ذہن میں مسکنسیپشن اس کے حوالے سے موجود ہے, جو کانسپرنسیز وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں, ایک بنیادی وجہ یہ ہے. اور پھر اس کے بارے میں اویئرنیس کا نہ ہونا, کیونکہ ریاست پاکستان نے ہر دور حکومت نے یہ بھرپور کوشش کی ہے کہ پولیو کے قطرے ہر بچے کو پلائے جائیں. ایک مرتبہ پھر یہ مہم چلائی جا رہی ہے, اور اپنے بچوں کو ضرور پولیو کے قطرے پلائیں, کوئی بچہ رہنے نہ پائے, کیونکہ پولیو کی ہار میں ہماری جیت ہے. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اقبال میمن صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں پولیو کو ہرانے کے لیے. کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ کیا وجہ کیا ہے کہ 1994 سے آج تک ہم متواتر کوشش کر رہے ہیں لیکن پولیو ہمارے پاس سے ختم نہیں ہو رہا؟ دیکھیں متواتر کوشش تو چلتی رہی ہے مگر یکساں نہیں رہی ہے. پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ کوشش کی جاتی ہے تو یہاں نہ وہاں تھوڑے تھوڑے سے کھڈے رہ جاتے ہیں جن کے اندر پھڈا ہوتا رہتا ہے. اور پھر ہمارے پاس مائیگریشن بہت ہے, کبھی افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں تو کوئٹہ کے پی کے اور ساؤتھ پنجاب سندھ والے ادھر جا رہے ہیں, کراچی والے ادھر آ رہے ہیں. تو یہ جو موومنٹ ہے وہ اس چیز کو نقصان دیتی ہے کیونکہ وہ ہم سے مس ہو جاتے ہیں بچے. اور کئی لوگ آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اپنا منع بھی کر دیتے ہیں اور قطرے پلاتے نہیں ہیں, کہتے ہیں جی بچے یہاں پہ نہیں ہیں, بچے آئے نہیں ہیں, بچوں نے پی لیا ہے. مطلب ساری باتیں اس طرح کی ہوتی رہتی ہیں. نتیجہ یہ کہ ہمارے پاس دریا جگہ جگہ پہ مختلف جگہوں پہ ایریاز میں لوگ رہ جاتے ہیں, اور یہ جب تک 100% کور نہیں ہوگا تب تک ہمارے پاس کہیں نہ کہیں سے چور گھس آئے گا. چور ہم میں پولیو کو کہہ رہا ہوں تو ڈاکہ کہہ رہے ہیں, وہ ڈاکہ مار جاتا ہے ہمارے بچوں کی صحت. اب اس ڈاکے کو روکنے کے لیے حکومت تو کوشش کر رہی ہے, ظاہر سی بات ہے ہمارے مسائل ہیں. ماشاءاللہ ایک 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے اور ہر طرح کے موسم, ہر طرح کے علاقے موجود ہیں. دور دراز علاقوں میں بھی ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جہاں پر نہیں پہنچ پاتے ہمارے پولیو ورکرز یا وہاں پر نہیں ہیں, وہاں والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر والدین کے پاس کوئی پہنچا نہیں ہے, یہ شہر کے اندرونی علاقوں میں بھی ہوتا ہے کہ کہیں پہ پہنچ نہیں پائے کسی وجہ سے, تو ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کو صحت کے مرکز پہ لے جائیں. کئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہے کراچی میں اور اندرونی سندھ میں بھی, اور ہر جگہ پہ سینٹر بنے ہوئے ہیں, اضافی سینٹر ہیں, تو ان کے پاس آپ چلے جائیں اور ان کو بولیے ہمیں قطرے پلانے تو وہ پلا دیں گے, کوئی منع نہیں کرے گا, بلکہ وہ خوش ہوں گے اور کہیں گے اوروں کو بھی لے کے آئے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی حفاظت ہم خود کریں, کوئی اور نہیں کرے گا. اچھا, اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا ان قطروں میں جن سے بچے کی صحت کو نقصان پہنچتا ہو؟ اس کے اندر کہتے ہیں کہ جی جو بچے پیتے ہیں ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے, اس طرح کی مسکنسیپشنز ہیں. حالانکہ 1994 سے پلا رہے ہیں, پورے پاکستان کو پلا رہے ہیں, پاکستان کی آبادی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے. آپ نے بس میری بات منہ سے اچک لی. میں بولتے 94 سے نہیں, یہ ہم 80 سے پلا رہے ہیں, 80 سے قطرے پلائے جا رہے ہیں 1980 سے, اور آج تک ہماری پاپولیشن 2 گنی سے 3 گنی ہو گئی ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے,
اور چاروں طرف دیکھیں گے اس کا کوئی اس قسم کا اثر نہیں ہے اور خراب اثرات نہیں ہوتے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بےنظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے بچوں سے شروع کیا، ان کے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ابھی ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اور اس کے اندر کوئی حرام چیز بھی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل کوئی حرام چیز نہیں. آج کل جو قطرے آ رہے ہیں نا وہ ہمارے مسلمان ملک انڈونیشیا سے آ رہے ہیں. اس سے پہلے اور دوسرے ممالک میں چلتے تھے، آتے تھے، فرانس سے آتے تھے، تو لوگوں کو خدشے رہتے تھے، مگر اس میں بھی تصدیق کی گئی تھی کہ اس قسم کی کوئی اجزاء نہیں ہے اور ان کو حلال قرار دیا گیا ہے. تو قطرے پلانے سے ہمارے بچے بہتر رہیں گے. آپ نے کہا 2 یا 3 نہیں، صرف 2 ممالک ہیں. افغانستان میں 4 کیسز ابھی ہوئے ہیں، 1 دسمبر میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں صرف ایک. اور ڈاکٹر صاحب یہ لا علاج ہے نا؟ اگر کسی بچے کو پولیو ہو جائے تو لا علاج ہے؟ بالکل پکی خبر ہے کہ لا علاج، اور حتیٰ کہ اموات بھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ ایک اپاہج بچے کو کیا کر سکتے ہیں، کبھی سانس کے پٹھوں کے اوپر بھی اثر آ جاتے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر پروفیسر اقبال میمن صاحب، تفصیل سے بتا رہے تھے. اور یاد رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ پولیو کا وائرس آپ کے بچے پر اٹیک کرتا ہے تو پھر اس کا علاج نہیں ہے، ساری زندگی کی معذوری. کیا آپ اپنے بچوں کو اس رسک پر چھوڑ سکتے ہیں کہ ان پر خدا نخواستہ اٹیک ہو جائے اور ساری زندگی کی معذوری، ان کی ٹانگ خراب ہو جائے، ان کا ہاتھ خراب ہو جائے، جسم کا کوئی حصہ ناکارہ ہو جائے اور وہ ایک معذور زندگی گزاریں؟ یا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے بچے صحت مند اور بھرپور زندگی گزاریں اور پولیو کے خطرے سے بچ کر رہیں؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. پولیو کو ہرانا ہے، کیونکہ پولیو کی ہار میں ہماری جیت ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا.